اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، آج سے ہم قرآن پاک کو موضوعات کے اعتبار سے مطالعہ کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کے مختلف گروپس احکامات کے لحاظ سے اور مضامین کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی آیات کو بیچنا، جھٹلانا اور اس سے غفلت کرنا۔ اور آج خاص طور پر ہم ان 3 آیات کو سمجھیں گے جو کہ اللہ کی آیات کو بیچنے کے متعلق ہیں۔ بنی اسرائیل کو قرآن پاک کی دوسری سورہ کی آیت نمبر 41 میں یہ حکم دیا گیا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ اسی طرح قرآن پاک کی تیسری سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 77 یہ کہتی ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو اور اپنے ایمان کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، تو ان کے لیے نہ تو آخرت میں کوئی اجر ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ ہی ان کی طرف قیامت کے روز نظر کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک بنائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر سورہ مبارکہ قرآن پاک کی آیت 5ویں سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 44 میں ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ سامعین، 2 آیات ایسی ہیں جن میں واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک آیت ایسی قرآن پاک کی جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک آیت میں جو اللہ کی آیات کو بیچنے کی اور اللہ کے پر کیے رکھے گئے ایمان کو بیچنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی آیات کو بیچنا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو بیچنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک صفحے پر اللہ کی آیتیں لکھے اور لوگوں کو بیچتا پھرے، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ زیر مطالعہ ایک آیہ مبارکہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں کہا کہ تم اللہ کی آیات کو نہ بیچو، یعنی خاص ان کی طرف اشارہ کر کے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل آسان ہے کہ بنی اسرائیل کا آخر وہ کیا کام تھا جو آیات کو بیچنے کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کیا وہ ایسا کرتے تھے کہ اللہ کی آیات کو کاغذ پر لکھ کر بیچتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ بنی اسرائیل کا ایک عام مزاج بن گیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں مال وصول کرتے تھے. اور وہ انداز کیا ہے؟ اس انداز کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی نے جو احکامات نازل کیے ہوتے تھے ان احکامات کو بنی اسرائیل کے رہبان جو ہیں، یعنی ان کے جو مذہبی عالم ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہبی پیشوا ہیں، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیات میں اپنی مرضی سے تحریف اور تبدیلی کر لیتے تھے. یعنی اس کے کسی ایک لفظ کو اللہ کے احکامات میں سے، اللہ کی نازل کی گئی وحی میں سے ایک لفظ کو تبدیل کر دینا یا اس کی تعویل کر دینا. تحریف یہ ہے کہ موجود لفظ کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو بدل دیا جائے. تالیف یہ ہے کہ نئے لفظ کا اضافہ کر دیا جائے اور اسی کسی بھی آیت کو تحریف اور تالیف کرنے کے علاوہ اس کی تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو معنی نکل رہا ہو، جو واضح طور پر معنی ہو، اس کی بجائے اس کے کوئی اور معنی نکال لینا. ہمیں بلکہ آپ کو اکثر یہ بات یاد ہوگی، آپ نے اکثر سنا ہوا ہے کہ کس طرح مچھلیاں سبت کے روز نہ پکڑنے کا حکم اہل یہود کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں تعلیف اس طرح کی اور تعویل اس طرح کی کہ اس حکم کو اس دن سبت کے روز وہ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تھے، یعنی سمندر میں سے یا دریا میں سے پکڑ کر اچھال کر مچھلیاں ان چھوٹے حوضوں میں رکھتے جاتے اور اگلے دن وہاں ان حوضوں میں سے پکڑ لیتے. اس طرح انہوں نے اس حکم کی تعویل یہ کی کہ ہم کوئی ہفتے کے روز اسے پکڑتے ہیں. یعنی اللہ کی آیات کو اپنی من مانی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، پیسے کے لیے، دولت کے لیے یا مادی فائدے کے لیے تبدیل کر دینا، اس حکم کی کوئی اپنی ہی تعویل اور تشریح کر لینا، یہ آیت کو بیچنے کے مترادف ہے. آیت کو بیچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے سامعین، اور یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں مستعمل ہے، وہ یہ کہ کسی آیت کو ایک تعویذ پر لکھ کر اس کو تعویذ بنا کے لوگوں کو دینا اور پھر لوگوں سے اس کے پیسے بٹورنا. یعنی ہر قسم کے تعویذ بنا کے اور ان کے اوپر آیتیں لکھ کے یہ جو عامل ہیں، یہ جو مختلف قسم کے تعویذ گنڈے کا جو کاروبار کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ کی آیات کو بیچنے کا ایک عمل ہی تو ہے. اور سامعین، آیت کو بیچنے کا ایک تیسرا طریقہ جو کہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی عام رواج تھا جس کا، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ طریقہ مستعمل ہے، وہ ہے فتوے بیچنا. مادے کے لیے، پیسے کے لیے اور معاشی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مادی اور معاشی مفاد کی خاطر کسی فتوے کو دینا اور اس میں شرعی جو ہے وہ عمل پیچھے رہ جائے، اللہ کی آیات پیچھے رہ جائیں اور پیسہ، مقصد، رشوت زیادہ اہم ہو جائے. تو جب اس طرح جھوٹے فتوے بیچے جاتے ہیں، احکام تیرے سچ ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند، یعنی تعویل کرنا، آیات کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تعویل کر لینا، یہ آیت کو بیچنے کا ایک طریقہ ٹھہرا.
آیات کو بیچنے کا دوسرا انداز تھا تعویذ بیچنا، اور تیسرا انداز تھا فتوے بیچنا۔ لیکن سامعین، اس سے بھی اگلا ایک طریقہ اللہ کی آیات کو بیچنے کا ایسا ہے جو دراصل ایک پورے نظام کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مذہبی پیشوائیت۔ دیکھیے، دین کو تجارت اس طرح سے بنا لینا کہ اس کے اللہ کی آیات کو سمجھانے کے لیے، فتوے کی بات تو ہم پہلے کر چکے، لیکن کوئی شخص اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دے، یہ جو خطابت کے جو کاروبار چلے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کی آیات کو مفتیان دین جو بیچنے کا انداز اختیار کرتے ہیں، یہ بھی تو دراصل اللہ کی آیات کو بیچنے کا انداز ہے۔ اور سامعین، ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگ تنخواہ کے شوق سے یا تنخواہ کے لالچ سے مختلف عہدے، مختلف کام تشکیل دے لیتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ عیسائیت کے ہاں اس کا جو مذہب ہے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ ادارہ اگر مذہبی ادارہ ہی رہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھی، قرآن کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن جو ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جو سچ کی بات ہے وہ ادارے کی شکل میں آگے جائے، لیکن وہ ادارے اس طرح بن جائیں کہ ہر ایک ذمہ داری پر باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دی جائے، ہر ایک ذمہ داری کے لیے باقاعدہ کاروبار اور ایک پروفیشن کا درجہ، جب اللہ کی آیات کو سمجھانا ایک پورے پروفیشن کا درجہ اختیار کر جائے، اور ایک ایسی پوری کی پوری کلاس وجود میں آ جائے جو کلاس مذہب کو ایک پورے ہتھیار کے طور پر، معاشی ہتھیار کے طور پر اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہو، تو ایسی جماعت کو اور ایسی کلاس کو مذہبی پیشوائیت کہتے ہیں۔ سامعین، اللہ کی آیات کو بیچنے کا یہ ادارہ جسے مذہبی پیشوائیت کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام میں بندہ اور خالق، اس کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عیسائیت میں تو یہ ایک پورا کاروبار اور دھندا بن گیا کہ اعتراف کرنے کے لیے، کنفیشن کرنے کے لیے بھی جس بندے کے پاس جاتے اسے رشوت دے کر، اسے پیسہ دے کر، اسے فیس دے کر، بعض اوقات رشوت نہ بھی دی جاتی، بہت نیک مذہبی پیشوا ہوتا تو وہ بھی اپنی کم از کم فیس ضرور وصول کرتا، اعتراف لینے کی اور معافیاں دینے کی، توبہ کرانے کی اور مومن بنانے کی فیسیں وصول کرنا، اور پھر ایک ایک کام یہ ایک پوری دکانداری بن جائے، دین نہ رہے، تجارت بن جائے، تو یہ اللہ کی آیات کو بیچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور سامعین، میں وہ آیا مبارکہ جو اس اللہ کی آیات کو اور ایمان کو اور اللہ کے وعدے کو بیچنے کے سزا کے متعلق ہے، وہ آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ اور اپنے ایمان کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ یہاں سامعین جو تینوں آیات ہیں جن کو ہم نے آج ایک ساتھ جن کا مطالعہ کیا ہے، ان میں ثمناً قلیلا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی آیات ہوں، اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہو، اور ایمان ہو یا دین ہو اور مذہب ہو، اس کو بیچنے والے، قرآن کہتا ہے کہ جو قیمت وصول کرتے ہیں وہ قیمت بہت چھوٹی قیمت ہے۔ دنیا کی دولت جتنی مرضی حاصل کر لی جائے، یہ تن کی دولت ہے،
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ یعنی جو بھی شخص اللہ کی آیات کو بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، جو بھی مذہب کو ایک کاروبار کے طور پر اختیار کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے، وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کی جتنی بھی وہ قیمت وصول کرتا ہے، وہ قیمت ایک قلیل قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ضائع ہو جانے والی ہے۔ اور نہ صرف کہ وہ ضائع ہو جانے والی ہے، بلکہ اس کی سزا کیا ہے۔ نمبر 1، چونکہ اس نے یہ دنیا کو اہمیت دی، چونکہ اس نے دولت کو اہمیت دی، اور جو دعوت کے اندر، جو دین کے اندر جو سچائی کی بات تھی، اس کو ترجیح نہیں دی اور اس پر دنیا کو ترجیح دی، تو آخرت میں انجام کار، ایٹ دا اینڈ، اس کو جو سچائی کے آؤٹ کمز ہیں، جو ثواب اس دنیا میں نیکی کرنے کا آخرت میں ملنا ہے، اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس نے چونکہ اس کا مطمع نظر صرف دولت کا حصول تھا، چونکہ اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ دولت ملے، چونکہ اس کا تعلق یا اس کا واسطہ صرف پیسے سے تھا، اس کو ایسے عمل کا، اس عمل کا، اللہ کی آیات کو پڑھنے کا اور ان کی تلاوت کرنے کا، بلکہ ان کے خطیب ہونے کا، اس کے مفسر ہونے کا اور اس کا ماہر ہونے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص سے جو کہ بظاہر لوگوں کے نزدیک اللہ کا مقرب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جو خود مذہب کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے اور لوگوں کے خیال میں وہ بہت ہی نیک، پارسا اور پرہیزگار ہے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، کہ اللہ اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا اور اس پر اپنی نظر التفات نہیں کرے گا، اس پر کوئی مہربانی نہیں ہوگی قیامت کے روز، اور نہ ہی اسے پاکیزہ سمجھا جائے گا، نہ ہی پاکیزہ رکھا جائے گا۔ اس کو نیکی کا سامعین ایک سیدھا اور واضح اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، یہ دل کو گناہوں کی آلائشوں سے اور گناہوں کے اثرات سے، بدی کے اثرات سے اور بدی کے جو نتائج ہیں ان سے محفوظ کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی آیات سے جب دنیا کی دولت کو، اللہ کی آیات کو جب دنیا کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو پھر یہ دلوں کو صاف نہیں کرتی، یہ تزکیہ نفس نہیں کرتی، بلکہ یہ الٹا یہ عذاب کا باعث بنتی ہیں کہ وہ جو بھی آیتوں کی تجارت کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، وہ کسی صورت نفع نہیں کمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ سامعین، میں نے اللہ کی آیات کو بیچنے کا انجام اور اس کی اشکال، اس کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی۔